अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की जो किस्त है ना, मैं ट्राई करना चाह रही हूँ कि जो लास्ट गुफ्तगू हमने की थी अयाम के बारे में, काफ़ी एपिसोड्स हमने इसके मुतल्लिक किए हैं, तो उसको ज़रा सा सम अप कर लें, देख लें कि हमने क्या डिस्कस किया है और इसका क्या नतीजा निकाला है। और दूसरी बात ये, मैं एक हदीस है जो मैंने देखा है जो इसी मौजू से जुड़ा हुआ है, वो आई थिंक इट्स वेरी अहम कि उसे भी डिस्कस कर लें हम थोड़ा सा। और वो ये है कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा हमें बताती हैं कि वो जब अयाम के दिन में होती थीं तो उनका एक हैबिट होता था कि भाई नबी पाक और वो दोनों मिल के एक ही बर्तन से या एक ही बाल्टी से, आई डोंट नो क्या वाक़ई था, लेकिन जिसमें पानी भरा हो उससे मिल के गुस्ल कर लिया करते थे। और जो हम बिस्तरी का जो सिलसिला होता है मियाँ बीवी के दरमियान, उसको भी बरकरार रखते थे। सिर्फ ये होता था कि नबी पाक हज़रत आयशा को कहते थे कि अपनी निजी बॉडी के पार्ट्स हैं जो, उनको ढांप लें, ढाक लें। और बाकी सब कुछ होता था जो जायज़ माना जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अयाम के मतलब, कि ये भी एक जायज़ चीज़ है कि एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम दूसरे कल्चर्स में देखते हैं या रिलीजन्स में देखते हैं कि ये भी एक ममनूयात में आ जाता है टॉपिक, कि बिस्तरा अलग किया जाता है या कमरे चेंज कर लिए गए जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? उस ज़माने में अरबियों के जो जाहिलियत का ज़माना था, उसमें ये बात एक कोई नई बात थी कि कोई आम बात थी? आप इसको कैसे देखते हैं? दो बड़ी इसमें गैर मामूली बातें हैं। एक तो यही बात जो आपने बयान फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी अज़वाजुल मुतहहरात के साथ क्या रवैया था जबकि वो अपने अय्याम में होती थी। इसमें एक पहलू तो वो है कि जो हम बहुत डिस्कस कर चुके कि बहरहाल ये चूंकि एक नापाकी की कैफियत है, इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। इसमें हमने ये देखा कि अ, नमाज की जगह मस्जिद में जाना है नहीं जाना, इसके बारे में खामोशी है। और दोनों तरह के पॉइंट्स ऑफ व्यू हमने डिस्कस कर लिए, तो वो सामने आते हैं। जिसको जो ज्यादा सही लगता है उसको इख्तियार करे और दूसरे को क्रिटिसाइज कंडेम ना करे। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुरान मजीद में भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी जहाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें एक खास तरह की पाबंदी एक मसलहत के तहत रखी जाती है, वहां उससे ज्यादा एक्सट्रीम रवैया इख्तियार करने से रोकने का एहतमाम होता है, ताकि जिंदगी में एक बैलेंस हो, एक तवाजुन हो। कुरान मजीद में सूरा अल अराफ में अल्लाह ताला ने खास तौर पर इस बात को एम्फसाइज किया है कि कुल अमर रब्बी बिलकिस्त, अमरनी रब्बी बिलकिस्त, इनसे कहो कि मेरे रब ने मुझको हुक्म दिया है किस्त, इंसाफ, तवाजुन, बैलेंस का। यानी दोनों एक्सट्रीम से हटकर एक तवाजुन का रवैया इख्तियार करना। सो ये बात के बहरहाल ये वो अय्याम है कि जिसमें बाज चीजें नहीं होंगी, लेकिन बाकी सब कुछ होगा और उनको एक नॉर्मल मामूल की जिंदगी का हिस्सा मानकर जिंदगी गुजारी जाएगी। तो एक तो ये बड़ी गैर मामूली बात है, जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि एक्चुअली दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तो वो एक्सट्रीम है जो आजकल के मॉडर्न जमाने में है कि इसको कुछ भी नहीं समझा जाता और बिजनेस एज यूजुअल है, ये भी गलत है। और दूसरा वो एक्सट्रीम पाबंदियां कि जो जो ट्रेडिशनल बहुत से ऐसी कल्चर्स हैं जिनमें पाई जाती है, जिनमें वो एक तरह की अछूत बन जाती है। दूसरा जो गैर मामूली पहलू है वो ये है कि इस सारी चीज को आप गौर करें, आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रिपोर्ट किया, यू नो, वो अल्लाह की बंदी के जो इसके अलावा, ये भी उसी में शामिल है
شرم، حیا کی پیکر تھی، ہوں مگر اس کو بیان کرنا انہوں نے ضروری سمجھا، اس لیے کہ اس طرح کے معاملات میں کمپلیٹ خاموشی کا مطلب ہوگا کہ پھر وہی ایکسٹریمز ہوں گی، ہوں انحرافات۔ ہوں یہ وہ معاملہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اس طرح کی روایات کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات زیر بحث آئیں۔ ہوں نہیں، یہ معاملات بھی زندگی کا حصہ ہیں، اور ان میں انحرافات ہوتے ہیں، اور زندگی کے کسی حصے میں بھی جب معمول سے، توازن سے، بیلنس سے ہٹ کے کوئی بھی رویہ ہوگا تو شروع میں تو وہ اتنا زیادہ نوٹسبل نہیں ہوگا، مگر اس کے بعد اس سے بگاڑ، اس سے ہوں پرابلمز، اس سے اختلافات، بے چینیاں، اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ہی پہلو بڑے ہی قابل ذکر اور قابل ستائش۔ ہاں میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا انہوں نے اہمیت دیکھی تو بیان کیا نا، ورنہ تو انسان کچھ بیان نہیں کرتا نا، کہ بھائی بتانے بالکل، کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ بھائی اس کو بھی بتانا ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک عام چیز مجھے ایسے لگتا ہے نہیں تھی، کیونکہ دوسرے حدیثوں میں بھی ایسا ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک سے پوچھتے ہیں کہ میں ان کے بھائی عورتوں کے ساتھ جب ان کے ایام ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو ایسے مسئلے تھے اس زمانے میں اور اس امت میں بھی، کہ وہ ایک اس کو کلیریفائی کرنا ضروری سمجھا گیا، اور اس حوالے سے ہمیں ایسے احادیث پہ ملتے بھی ہیں۔ دیکھیں اس کو نہ بھولیے کہ صحابہ کرام جس زمانے میں، جس ماحول میں رہتے تھے، اس زمانے میں دیندار پڑھے لکھے لوگ تو یہودی تھے، ہوں اور وہ اللہ کا دین لے کے آگے چل رہے تھے نا، ان کی زندگی میں جی تھا، تو وہ انہی سے چیزیں سیکھتے تھے، اور انہی سے جو باتیں ان کو معلوم ہوتی تھی اس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ پوچھتے تھے کہ اس کی کلیریفیکیشن کرے، اور بہت سی حضور کی جو وضاحتیں ہیں وہ اسی کانٹیکس تناظر میں ہیں۔ جی، اور جیسے میں نے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈس میں، آم، کہ عورتوں جو مسلمان عورتیں ہیں وہ بھی وہ ایک بیڈ فیلنگ میں آ جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پہ اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اسلام نے لگائی ہوئی ہیں یا دین نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن جب ہم کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں نا دوسرے کلچر کے ساتھ یا دوسرے ریلیجنس کے ساتھ کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، تو پھر ایک بالکل الگ سا ایک پازیٹیو پکچر بن جاتی ہے جو ہمیں پہلے نہیں نظر آتی۔ تو یہ بڑا میرا مجھے بھی اچھا محسوس ہوا جب میں نے ان چیزوں کو کمپیئر کرنا شروع کیا کہ دوسرے کیسے کرتے ہیں، یا دوسرے کلچرز میں اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو ہاں، پھر آپ کو اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اتنا پازیٹیو، اتنا امپاورنڈ، بھائی اٹس اے مومنٹ آف امپاورمنٹ آئی تھنک، یہ جو احادیث ہیں جن میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، کہ اس کو ایک پازیٹیو وے میں لیا جائے۔ اور دونوں دونوں چیزیں بیان ہونی چاہیے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن دوسری بات بھی کہ یہ جو بالکل آزادی کا ماحول ہے اس کی بھی پرابلمز ہیں، جی یہاں پہ پاکیزگی سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہوں اس بات کو ایمفسائز کرنا چاہیے کہ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے دین اور پھر اس کی وضاحت، اس کی تشریح میں اللہ کے پیغمبر کے عمل اور سیرت کا جو بیان ہے وہ کتنا بیلنسڈ ہے، اس قدر اس میں توازن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا سمجھدار انسان جان لے گا کہ واقعی یہی حق ہے۔ جی، اور ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی فرام پوائنٹ آف ویو فرام اے وومن، کہ جو میں اس حدیث میں بھی جو ہم نے شروع میں بیان کیا پڑھتی ہوں یا دیکھتی ہوں بٹوین دا لائنس، کہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایام کے دنوں میں عورتوں کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، ان کو موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ایک دائرے میں رہ کے ہم بستری کرنا یا انٹیمیٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا میاں بیوی کے رشتے میں، میڈیکلی یا اس کو بایولوجیلی دیکھیں کہ بھائی جسم میں کیا ہو رہا ہے، پین ہو رہی ہے،
تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک ساتھ ایک دوسرے سے انٹیمیٹ ہونا، اٹس لائک اے پینک کلر. اور میں ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس چیز کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ چلو اس کو چھوڑ دو اکیلے، یا اس کو اب آرام کی ضرورت ہے، اس کو اس کے قریب نہیں آنا. تو آئی تھنک اٹس یہ پوائنٹ بھی ہے اس کے اندر کہ یہ مجھے ایک اس کے نا ایک کہتے ہیں نا ایک وزڈم جو اس کے ان باتوں میں بیچ میں چھپی ہوئی ہیں جو صاف نظر نہیں آتی. آئی تھنک یہ بھی ایک پارٹ ہے اس چیز کا کہ اٹس سو بیوٹیفل. آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی خیال رکھا اور عورتوں کو ایسا نہیں ان دنوں میں ایک سٹیٹس دیا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اٹس ویری بھائی ایک انسانی ضرورتوں کے مطابق، اور اس معاملے میں خواتین کی ضرورتوں کے مطابق سارے احکام دیے ہوئے ہیں. اور آئی تھنک اٹس ویری بیوٹیفل. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی اللہ کے دین اور اس کے پیغمبر کے جو اگزامپل ہے، اس میں ظاہر ہے بہت سی مصلحتیں ہیں. ہمارے ہاں بہت سے مرد، وہ آپ معلوم ہے کہ ان کی اپنی سوچ ایک ہے، وہ اس خاص مسئلے کو ایک ریزن بنا کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی کم سے کم 2 بیویاں تو ہونی چاہیے. یہ کہ اب میں نے ایک پہلی دفعہ بیوی تو سنا ہے. توبہ. ایک بیوی تو کچھ دنوں کے لیے بالکل ہی اس سے کانٹیکٹ ممکن نہیں ہے. ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے، آپ غور کریں جی جی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جی. آج ہمارے پاس وقت کم ہے، اور آئی تھنک وی ہیو اے گڈ سمری آف آل آف دس ٹاپکس. میں اسے آرٹیفیشلی لانگ نہیں کرنا چاہ رہی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے اور ہماری گفتگو جاری انشاءاللہ رکھیں گے. انشاءاللہ. بہت انشاءاللہ شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.